رحیم کریم اے رحیم کریم کر کرم اے کریم کر رحم اے رحیم کر کرم اے کریم کر رحم اے رحیم کر کرم اے کریم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما أصاب من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير وقال تعالى في موضع آخر ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس وقال تعالى في موضع آخر نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وقال تعالى في موضع آخر ألا إن الله هو الغفور الرحيم صدق الله العلي العظيم گرامی قدر بزرگوں معزز سامعین، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا فضل و کرم ہے، اس کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں ہمیں ہر مہینے کے پہلے اتوار کی طرح آج بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں تمہیں موقع دے دیا کچھ کہنے سننے کا، اور اس بابرکت مجلس میں بابرکت جگہ میں بیٹھنے کی توفیق دی، اور اپنی اصلاحی نسبت پر ہم اور تم یہاں جمع ہو۔ اصلاح کی نسبت پر ہمارے یہاں جمع ہونا یہ بہت اہم چیز ہے۔ ہم یہاں کوئی اصل کو بہت بڑا بیان لمبا چوڑا بات نصیحت کے حساب سے وہ ہو جاتا ہے، لیکن وہ اصل مقصد یہ ہے کہ بس مقصد یہ ہے کہ ہماری اصلاح ہو جائے۔ ہم سنتے بہت کچھ ہیں، بہت کچھ کرتے بھی ہیں، لیکن اصل جو ہماری اصل جو دل کی اصلاح ہے وہ اصل ہمارے اندر ہے، اصل اصلاح ہے۔ لیکن ہم آج دیکھتے ہیں تو بظاہر ہم بہت کچھ ہماری اصلاح ہوئی ہوتی ہے، لیکن باطن میں ہم لوگ بہت پریشان ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ کی جو میں نے یہاں آیت پڑھی، جو آج کل جیسے ہمارے سب حالات اور ماحول اور معاشرہ ایسی ہے کہ ہم سب آج کل مصیبتوں میں گرفتار ہیں، پریشانیاں میں گرفتار ہیں۔ ہر آدمی آج کا پریشان ہی پریشان نظر آ رہا ہے، چھوٹا بڑا بوڑھا جوان عورت مرد، ہر آدمی ہر ایک کی پریشانیاں الگ الگ ہیں، مختلف ہیں، لیکن ہر آدمی آج پریشان ہے۔ تو اس کی وجوہات کیا ہے پریشان ہونے کی؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کا سبب کیا ہے؟ اس کے کارن کیا ہے؟ تو یہاں عام طور پر ہمارے اسلامی مجلس میں اپنی زبان میں، اپنی باتوں میں قرآن اور حدیث کا خلاصہ اور بزرگان دین کا اقوال جو قرآن حدیث کی روشنی میں انہوں نے بتلایا، وہی یہاں ہم کو بتایا جاتا ہے کہ بھائی ہم لوگ سب پریشان ہیں، مصیبتیں کیوں آ رہی ہیں؟ ہم ہمارے طور پر ہمارے جملوں میں جو چلتا رہتا ہے وہ بولتا بھی رہتا ہے کہ بھائی ایسا ہو رہا ہے، ایسا ہو رہا ہے، ایسا ہونے لگے، ایسا ہونے لگے، یہ پریشانی آئی، یہ ہوئی، یہ ہوئی تو یہ گئی نہیں تھے، یہ ہوئی نہیں تھے، یعنی ایسا ہو رہا ہے، ایسا سب بولتے رہتے ہیں، لیکن اس پر غور نہیں کرتے کہ ایسا کیوں ہونے لگی، یہ ایسی مصیبت کیوں آ رہی ہے۔ ادھر ہم طور پر ہمارا گمان نہیں جاتا ہے، دل نہیں جاتا ہے، دھیان نہیں جاتا ہے کہ ایسا کیوں ہوا ہے۔ اور ہم یہ بھی ایک بات ہے کہ یہ مصیبتیں تو پہلے سے ہی ہے، اور ابھی کیا ہم ہی لوگ پریشان ہیں، ایسا کیا بھی نہیں ہے، پہلے سے پریشانیاں ہوتی آ رہی ہیں اور چل رہی ہیں۔ پہلے بھی حالات تھے، پہلے بھی مسلمانوں کے اوپر حالات سنگین تھے، ہر ایک پریشانیاں بھی تھیں ہی، لیکن وہ لوگ بھی قرآن حدیث کی روشنی میں اپنے طور پر علاج کرتے ہی تھے۔ جس طرح جو ان کے اکابرین اس زمانے میں جو اللہ والے لوگ تھے ان کے سامنے جا کر پیش کرتے تھے تو وہ اپنا علاج معالجہ کرتے ہی تھے۔ تو اسی طرح ہمارے یہاں اکابرین نے، بزرگان دین نے اللہ والے لوگوں کے سامنے ایک بہت بڑے بزرگ قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو گزرے ہیں دارالعلوم دیوبند کے سب سے بڑے مفتی، بہت
بھی آج کل ہم لوگ پوچھتے رہے ایسے مصیبت آئی ہے، یہ پریشانی آئی ہے، جس میں ہم کو کیا کرنا چاہیے، تو اس کا علاج معالجہ کیا ہے کیا نہیں ہے۔ تو اس زمانے میں بھی کسی نے ان کو اس طرح اپنے حالات لکھ کر، پہلے زمانے میں کیا تھا، خطوط کا سلسلہ تھا، خط لکھتے تھے اپنے مشائخ کو، اپنے پیران نظام کو، اپنے بزرگان دین کو خط کے ذریعے سے لکھا جاتا ہے۔ حضرت شیخ ذکیہ رحمۃ اللہ علیہ نے کتنے بزرگان دین کے خطوط لکھے اور ان کے مکاتب چھپے، اور خطوط کا سلسلہ ان کا فضائل اعمال میں اور بہت ساری جگہوں پر انہوں نے ان کی جو کتابیں جسے ہیں آپ بھی وغیرہ آپ دیکھو تو ان کے اندر انہوں نے بھی اپنے حالات بزرگان دین کو لکھتے تھے، ان کو ان کے مریدین ہی لکھتے تھے، ایسا ہی سلسلہ رہتا ہی تھا۔ تو یہ پریشانی ہے کہ حالات جو آئے تو اس وقت بھی سلسلہ چلتا ہی تھا۔ ایک مرید نے، ایک شاگرد نے، ایک اسٹوڈنٹ نے اپنا جو پڑھنے والا بچہ جو رہتا ہے، ان کے ماتحت جو چلنے والے لوگ رہتے ہیں، انہوں نے بھی آپ کو اپنے سمجھانے کے حساب سے میں بول رہا ہوں، کیونکہ یہاں عام طور پر ہمارے یہاں مجلس جو ہوتی ہے وہ بڑے بڑے گاڑے عرقوں میں اور گدے اس کے اندر نہیں، یہاں اپنے مزاج پر اور اپنے یہاں کی اس مجلس کی کیفیت کے حساب سے میں بات کرتا رہتا ہوں۔ ہمارا بھی وہ یوٹیوب پر یہ جا رہا ہے، یہ سب ریکارڈ ہوتا رہتا ہے، اس لیے ہم کو بھی بہت سوچ سمجھ کر بولنا پڑتا ہے نا، تو یہ سب باتیں مدلل ہونی پڑتی ہیں۔ اب لوگ سنتے ہیں، وہ ہمارے یہاں کے تو لوگ ایسا ہے کہ وہ سنے ایسا کیسے کیا بولے، ایسا کیسے کیا بولے، لیکن ان کو یہ مجلس کا علم اور کیفیت کا علم نہیں رہتا ہے۔ اب وہ سنتے ہیں تو ان کو الگ لگتا ہے، اب یہاں مجلس میں بات جو ہوئی رہتی ہے وہ الگ رہتی ہے، اس لیے یہ جو ریکارڈ وغیرہ ہوتا ہے وہ اپنے جو خاص لوگ رہتے ہیں مجلس میں، جو لوگ رہنے والے رہتے ہیں، اس مجلس کی کیفیت کا جس کو علم رہتا ہے وہی سنتے ہیں تو اچھا رہتا ہے، ایسا اس کا مطلب یہ رہتا ہے۔ الغرض اپنے یہاں میں تو یہ اپنی زبان میں سمجھاتا ہوں آپ کو، نہیں اور جو اکابرین نے لکھے ہیں، تو ایسے ہی ایک آدمی نے ان کو خط لکھا، حضرت یہ پریشانی ہے، ایسے ایسے مصیبتیں ہیں، ایک گہنت ایک، یعنی اپنے طور پر انہوں نے اپنی مصیبتیں لکھ لی، تو حضرت نے اس کا جواب لکھا ہے، قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا جواب لکھا ہے، اس کو میں اپنے زبان میں اپنے حالات اور یہاں کے مطلب کیفیت کے زبان کو سمجھا رہا ہوں۔ اس کتاب کا نام ہے سکون قلب۔ اس کتاب کا نام کیا ہے؟ دل کا سکون۔ سکون قلب مانا کیا؟ دل کا۔ تو ابھی یہ اس کتاب میں دل کی سکون یعنی سکون کس طرح انسان کو حاصل ہوتا ہے یہ اس میں بزرگوں نے لکھا ہوا ہے۔ یہ 3 بزرگان دین کا اس کے اندر خلاصہ ہے۔ حضرت مولانا حضرت حکیم الامت مجدد الملت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، اور حکیم الاسلام حضرت مولانا قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اور عارف اللہ حضرت ڈاکٹر محمد عبدالحی صاحب عارفی رحمۃ اللہ علیہ، ان 3 بزرگوں کا کتابوں کا خلاصہ اور نچوڑ اس کتاب کے اندر لکھا۔ اس کتاب کا نام کیا رکھا؟ سکون قلب۔ کیا رکھا؟ سکون قلب، دل کا سکون۔ اور آج پوری دنیا دل کے سکون کی تلاش میں ہے۔ کیا تلاش میں؟ پوری دنیا آج کیا تلاش میں ہے؟ دل کے سکون۔ ہم نے آج بظاہراً جس چیز کو یعنی جو سکون جو ملنے والی چیز ہے اس کو بازو میں رکھا اور اسباب سکون کو ہی ہم نے حاصل کیا، یعنی اسی کے پیچھے آپ لگے۔ جس چیز میں اللہ تعالیٰ نے سکون رکھا ہوا ہے وہ چیزیں اپن کرتے نہیں ہیں، لیکن اسباب سکون کو سکون سمجھ لیا، اس لیے اور بھی پریشانی آئی ہے۔ تو اسباب سکون کیا ہے؟ جیسے ابھی اپن گھر بناتے ہیں، کائے کے لیے بناتے؟ سکون حاصل کرنے اصل بنائے نا، ہے سکون حاصل کرنے کے لیے بنایا ہے۔ اب آج کل ماشاءاللہ بہت سارے لوگ اچھے اچھے گھر ہیں، کروڑوں کے گھر بنے ہوئے ہیں، لیکن ان کو حقیقت میں پوچھو کہ آپ کو سکون ہے کیا؟ اس گھر میں سکون ہے کیا؟ ہے نہیں ہے۔ اور اس گھر کے اندر سکون حاصل کرنے کے لیے اسباب سکون یعنی بہت سارے ایسی چیزیں ہیں، جیسے اب اس کے اندر سونے کے لیے بیڈ بنایا، آرام کرنے کے لیے، یعنی اس پر پلنگ بنائی، گادی بنائی، کتنے مہنگے رہتے اس میں سکون حاصل کرنے کے لیے، لیکن وہ نیند نہیں آ رہی۔
AC بنایا گیا ہے، ڈیکوریشن کیا گیا ہے، سب کچھ یعنی اپنے گھروں کے اندر جو چیزیں اسباب سکون تھی اس چیز کو ہم نے حاصل کیا، لیکن اوریجنل سکون ہم کو ابھی تک میسر یعنی حاصل نہیں ہوا۔ اس لیے حاصل نہیں ہو رہا ہے کہ سکون کسی اور چیز میں ہے، اور ہم نے یہ اسباب سکون کو سکون کا ذریعہ سمجھ لیا اور الٹا پریشانی ہو رہی ہے، ہو رہی نہیں ہو رہی۔ اب جیسے آپ نے گھر بھی بنایا ماشاءاللہ، بلڈنگ بنائی ہے، یا ہے کہ بہت سارے اپارٹمنٹ میں جا کر رہتے ہیں تو آپ کو اس کا مینٹیننس بھی لگے گا ہے نہیں؟ بعض جگہ کے اوپر تو وہ ہر مہینے کو کرایہ دینا پڑتا ہے، یعنی اس کا وہ کچھ نکالنا پڑتا ہے پیسے مینٹیننس کے لیے، 2000 3000 جو بھی وہاں کا ہوگا، تو وہ کرایہ میں نہیں جیسا ہوتا ہے ایک جگہ کے اوپر۔ تو اس لیے اب وہ ہم نے اس نسبت پر لیا کہ بھائی سکون حاصل ہو جائے، لیکن ان لوگ جو اس میں رہتے ہیں ان کو حقیقت میں پوچھو کہ آپ نے یہ اس کے اندر آپ کو سکون ہے کیا؟ کروڑوں کی طاقت۔ اس لیے کہ جس چیز میں سکون ہے وہ چیز ہم حاصل نہیں کر رہے ہیں، اور جس چیز میں بے چینی ہے، پریشانی ہے، گھبراہٹ، یعنی انسان کو اس میں کسی قسم کا اضطراب اور بے چینی اس کے اندر رہتی ہے، وہی چیزوں کے ہم لوگ پیچھے لگے، اس میں سکون نہیں ملا ہے۔ تو حضرت کو اس طرح پوچھا کہ حضرت یہ سب مصیبتیں پریشانیاں آ رہی ہیں، دل کا سکون نہیں ملا ہے، بے چینی ہے، پریشانیاں آ رہی ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو حضرت نے اس کا جواب لکھا ہے۔ جواب سے پہلے وہ کچھ پوائنٹ بتلاتا ہے، جواب سمجھنے کے لیے کچھ اصول بتلاتے ہیں، کچھ پوائنٹ بتلاتے ہیں۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ دیکھیے، سب سے پہلے میں بتا دوں بولتے ہیں اصول میں اچھا اصل بات یہ ہے، کہتے ہیں جواب سامنے لانے سے پہلے پریشانی اور ابتری کے معنی متعین کر لینی چاہیے، یعنی پریشانی کسے کہتے ہیں، اس کا معنی کیا ہے، اس کا ارتھ کیا ہے، پریشانی کا معنی کیا ہے، سمجھا میں کیا بول رہا ہوں؟ میں بھی ذرا ایک دم اس میں آپ کو ہے نا یہ گھول کر کے ڈال رہا ہوں آپ کے دماغ میں۔ تو پریشانی کا معنی کیا ہے، سمجھنا ایک چیز ان کو سمجھا ہے، لغت میں، ڈکشنری میں اس کا ارتھ کیا، اس کا معنی کیا ہے پریشانی، ایک بار اس کو سمجھنا چاہیے۔ اس کو اگر تم نے سمجھا نا تو تمہیں بہت سارے اصول کو، ضابطے کو سمجھ آ گا، ایسا سمجھو ایک چیز۔ اب اگر تم نے اس کو سمجھ لیا پریشانی کے معنی وغیرہ، اور تو پھر اس سے بچنے کی صورت، اس سے کیسا بچنے کا، اور زندگی کے سکون کی راہ، اور زندگی کے سکون کی راہ خود ہی متعین ہو جائے گی۔ پھر اگر اس کو تم نے سمجھ لیا تو زندگی کا جو سکون ہے وہ آپ کو خود بخود مل جائے گا، سکون حاصل ہو جائے گا، متعین کرنا ہو جائے گا۔ لوگ جو ہے نا ابھی اصول بتا دیں، لوگوں نے عام طور پر مصیبت اور پریشانی، دکھ درد، بیماری، تنگ دستی، غربت اور جو ہے مصیبت، پریشانی، قید، جیل بند، مار دھاڑ، قتل و غارت گیری، قتل، قحط، بلا وغیرہ کو مصیبت سمجھ لیا ہے۔ سمجھے کیا کہا بولے سے؟ پریشانی کس کو سمجھا؟ دکھ درد اپنے بھائی ہے، بیماری ہے، غربت ہے، تنگی ہے، مار دھاڑ، قتل و غارت گیری وغیرہ ہے، اور جو ہے قید میں جانا ہے، یعنی کیا اس کو جیل میں جانا ہے، قحط ہے، ان چیزوں کو ہی ہم نے مصیبت سمجھ لیا ہے، ان چیزوں کو مصیبت سمجھ لیا، ایسا کہتے ہیں۔ حالانکہ ان میں سے ایک بھی چیز مصیبت نہیں، اس میں سے ایک بھی چیز مصیبت، کیا بات مصیبت نہیں ہے، یہ چیز مصیبت نہیں ہے۔ اب یہ کیا کہتے ہیں کہ کیا ہے مصیبت نہیں، کیا ہے یہ؟ صرف کیا ہے، یہ واقعات ہیں اور حوادث ہیں اور حادثات ہیں۔ یہ کیا ہے؟ ایک واقعہ ہے، ایک حادثہ ہے۔ کیا ہے؟ ایک واقعہ اور ایک حادثہ ہے۔ پریشانی، اب اسی چیز کو ہم نے، اس واقعہ اور حادثہ کو ہی ہم نے کیا سمجھ لیا ہے؟
मुसीबत समझ लिया। मुसीबत दर हकीकत किस चीज़ का नाम है? तो मुसीबत उस चीज़ का नाम है कि जिससे दिल मुतासिर होता है। क्या मुतासिर हो जाता है? दिल मुतासिर हो जाता है, दिल के अंदर तासुर पैदा हो जाता है, तशवीश में पड़ जाता है नहीं है, और दिल तंग हो जाता है, घुटन महसूस करता है। ये सब मैं बोल रहा हूँ सुनिए, है कि नहीं? तो किसी भी चीज़ के ऊपर आपके ऊपर एक हादसा आया या कोई वाक़या पेश आया, तो आप उससे जो मुतासिर होते हैं ना दिल से, इसका नाम है परेशानी। समझा? अब अगर जो कोई आदमी इस वाक़या से, इस हादसा से, दुख दर्द से, हादसा से कोई परेशान नहीं होता, तो उसके लिए मुसीबत नहीं है। क्या नहीं है? मुसीबत नहीं है। आगे थोड़ा जाएगा तो समझ में आ जाएगा। अभी तुमने मुझे ऐसा लग रहा है तुम्हारे क्या बोल रहे थे कुछ समझ में नहीं आया मुझे, है नहीं है? अब देखो, आपने मुसीबत किस चीज़ को समझ लिया है? एक वाक़या, यानी समझो मेरी तुम्हारी लड़ाई हुई, एक वाक़या है ये। क्या है? एक हादसा है। इस हादसे से मैं और तुम जो दिल से तुम परेशान है ना, इस दिल से परेशान होने का नाम है मुसीबत। ध्यान में? अब एक लोग रहते हैं, हाँ भैया जी, हाँ सरसरी, उनको उतना दिमाग पर टेंशन लेता नहीं, दिमाग में आया उतना कुछ सोचते बैठता नहीं, रोज़ होते रहता है। इसे कौन दिमाग को लेते बैठता है? इसलिए दिमाग दिल से उसने असर नहीं लिया, तो उसके ऊपर ये मुसीबत नहीं है। एक वाक़या आया, हादसा आया, होया। जैसे अपन चलते चले थे, एक्सीडेंट हुआ, वाक़या हुआ, हादसा हुआ, उससे अपन जो मुतासिर हुए दिल से, उस दिल से जो मुतासिर हो जाते हैं, उसका नाम है परेशानी। ये मैं क्यों बोला हूँ? ये रूहानी बीमारियाँ हैं असल में। सुना नहीं? तो अपन दिल को साफ़ करने के लिए ऐसा है ना, सुना नहीं? दिल को पाक बनाने के लिए ऐसा है। तो उससे दिल जिससे मुतासिर हो जाता है, उससे अपन परेशान हो जाते हैं, तो वो नाम है, उसका नाम है असल मुसीबत। और जो अपने साथ घड़ा, जो वाक़या पेश आया, इसका नाम वाक़या है, हादसात है ये। सुना नहीं? इसको हादसा कहा जाता है। ये मुसीबत का माना बतला लगे दुनिया। क्या माना बतला है? मुसीबत का माना बतला है। आज हम तो इस चीज़ को मुसीबत समझ रहे हैं कि मुसीबत का इल्म समझ में आ ही नहीं रहा है। कौन सी चीज़ को मुसीबत समझने का और कौन सी चीज़ को मुसीबत नहीं समझने का, ये इसको अपन जो है ना फ़र्क नहीं कर रहे। ध्यान में आ रहा है? दिमाग में नहीं आ रहा है कि कौन सी चीज़ को अपन मुसीबत समझने का और कौन सी चीज़ को मुसीबत नहीं समझने का। जो अपने साथ वाक़या पेश आता है, उस वाक़या का नाम हमने मुसीबत रखा है। ये मुसीबत नहीं है। हाँ, दिल से अपन मुतासिर हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, दिल में घुटन महसूस हो जाती है, तो इसका नाम आपके लिए मुसीबत रखा जाए। दिल से जिस चीज़ में परेशान हो गए, समझा? अजून नहीं समझा? दिल चीज़ से मुतासिर हो जाता है, तो समझ आया नहीं आ रहा है? आया? अच्छा, बहुत अच्छी बात। एक को समझ में आया तो काफ़ी है। अब मैं आपको समझाऊँ कि भाई देखो, इंसान आज ज़िंदगी में जो चीज़ भी हासिल कर रहा है, सुकून हासिल करने के लिए हासिल कर रहा है। पैसा काहे के लिए कमा रहा है? काहे के लिए कमा? सुकून आ रहा। अब इसमें थोड़ा सा यहाँ फ़र्क ऐसा करेंगे कि देखो, आपकी अकल बोल रही है कि पैसा कमाएंगे तो सुकून आएगा। क्या बोल रही है? अकल बोल रही है कि अगर पैसा कमाएंगे तो सुकून आएगा, लेकिन रूह और दिल और जो ये चीज़ क्या कहेगी कि भाई आप अगर अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म के मुताबिक ज़िंदगी गुजारेंगे तो सुकून मिलेगा। ये रूहानियत है। समझा? मेरा अकल क्या कह रहे हैं? पैसा आया, घर बने, कारोबार, बिल्डिंग, गाड़ियाँ, घोड़े, यानी हमेशा का टर्नओवर अपने साथ होते रहने वाला, ये अकल बोल रही है कि अपने को ये अच्छा तो अपन सुकून में रहेंगे। अकल बोला कि घर बनाए तो अपने को सुकून मिलेगा। अकल बोल रही है। समझा है? अकल के अपन ताबे हैं, इसी का नाम नफ्स के ताबे है। समझा ही नहीं? अपन अपने दौर पर दे दो कि इसी का नाम नफ्स के ताबे है।
नफ्स और अपने को भाई बोल रहे हैं कि अपने को ये मकान अपने को सुकून बनेगा, पैसे कमाओ था इसके लिए। क्या कमाओ? कारोबार बढ़ाने का है। तो अभी अकल में पैसे तो नहीं है, अकल क्या कर लिया? काशी तो उधार ले। अकल क्या बोले हैं? काशी तो उधार ले, कारोबार बढ़ा, तरक्की होगी, हफ्ता फिरते जाएंगे, ऐसा होगा, तुझे ऐसा समझाना है। अकल बोल रही है कि तुमको ये करो, लेकिन इसके पीछे क्या बैकग्राउंड है देखो। अब आपने पैसे ले आए, कारोबार बढ़ाया, हफ्ता वो जो है सब तरक्की हो रही है, लेकिन आप 1 तारीख जिस वक्त आपको हफ्ता फेरने का आता है ना, तो उस वक्त आपके अंदर दिल में दुख दुखा चालू है, चलो है। ये आप दिमाग और कल्ब क्या बोल रहा है आपको? क्या आप परेशान हैं? अब क्या है? आपका दिल मुस्तरिब हो गया, दिल बेचैन हो गया कि ये हफ्ता नहीं फेरेंगे तो हालत ख़राब हो जाएगी। अकल क्या बोल रही थी? अरे पैसे ला, ब्याज ला, तो कमाने का धमाने का, उसमें पैसे लाने का क्या होता है, उससे क्या होता है? अकल बोल रही है, लेकिन दिल आपका अंदर से परेशान होगा कि यहाँ पे हफ्ता मुझे फेरने का। आप बज़ाहिरन तो लाए पैसे, अकल बोल रही है। आप किसके ताबे हो? किसके ताबे हो अभी आप? अकल के ताबे हो। और दिल और दिमाग क्या कह रहा है? अल्लाह ताला कुरान हदीस क्या कह रहा है? बस अभी इधर ध्यान नहीं जा रहा है। अकल बनाना, पैसे लाओ, ये लाओ, वो करो, बचत गट, महिला गट और ये वो, पैसे लेकर के सब कारोबार करेंगे, ऐसा करेंगे, अकल बोलने लगी। लेकिन जब वो फेरने का नहीं होता है तो अब आप अंदर से परेशान हो जाए। कहाँ से लाओ, किधर से लाओ, किसे डूबी डालो, कहाँ झूठा बोलो, क्या करो, कहाँ से ये करो। फिर या तो है कि अपनी वो जो महिला वगैरह बचत गट वाले वगैरह, तो अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए, अब वो नहीं होगा तो क्या हो रहा है आपको मालूम है, मेरे से ज़्यादा आप लोग सब जानते हैं कि महिला बचत गटों में और इसमें उसमें क्या हालत हो रही है। और जो लोग उधार लेकर के, कर्जे लेकर के, बैंकों से जो लेकर के जो सब कारोबार वगैरह कर रहे हैं, उनकी दिली कैफियत आप मालूम करो। मैं पहले भी इसी को अपने समझाने के लिए मैं पहले बताया हूँ। हाजी शकील साहब दामद बरकत उनका मकबूला कर्जदार शेठ साहब हैं। कैसे हैं? कर्जदार शेठ साहब है नहीं? घर कर्जे में, गाड़ी कर्जे में, बंगला कर्जे में, गाड़ी के सब, ऑफिस कर्जे में, सब कर्जे में, और इन्हीं का कर्जे में वजह शेठ साहब होंगे। लेकिन जब 1 तारीख आएगी तो उस वक्त तो उसे पता चलेगा कि शेठ साहब है कि क्या अंदर से खोखला साहब है कि नहीं है, तो उसको पता चलेगा। क्यों? और ये जो भी मिला हुआ है, आप सच बोलो कि बैंक वगैरह आपको कर्जा ऐसे देते हैं, पूरा तुम्हारा साथ वाला तुम्हारा हाई नहीं तो सारा तुम्हारा लिख को ले सकते, फिर बाद में तो है, तो ये क्या कर्ज है? तो ये मुसीबत है कि नहीं? ये आपने वाक़या हासिल किया, आपने इसे, आप दिल से अंदर से परेशान हैं, इसका नाम है मुसीबत। यहाँ आपको अकल कह रही है कि यहाँ कारोबार बढ़ रहा है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन ये कारोबार बढ़ना और ये गिराए लाना, आना, टर्नओवर होते रहना, ये अपने इख्तियार में नहीं है। जो चीज़ आपके इख्तियार में नहीं है, आपने उसको अकल के ताबे बना करके आपने हासिल किया। लेकिन आपके इख्तियार में जो चीज़ थी वो आप करने तैयार नहीं, यानी खर्च को घटाना आपके इख्तियार में था, आप उसको करने तैयार नहीं है। जो आपके इख्तियार में नहीं था वो करने लगा, जो आपके इख्तियार में है उसे करने लगे नहीं, और जो आपके इख्तियार में नहीं, तो भाई पैसे चलते रहने होना, टर्नओवर होते रहने होना, गिराहक आते रहने होना, पैसा चलते रहने होना, तो अपना हफ्ता फिरते रहने होना, ये आपके इख्तियार में है नहीं है। तो अब आप परेशान हैं अंदर से। जब 1 तारीख आएगी, हफ्ता भरने का आएगा, तो उस वक्त उसकी क्या कैफियत होती है, देखिए कैसी हालत हो जाती है, उस वक्त तो ये परेशान हो जाता है। अब यहाँ दिलो दिमाग कह रहा है कि भाई परेशानी अंदर से लाई पड़। अब जो करोड़पति लोग हैं ना, जितने भी उद्योगपति लोग हैं, आप उनकी ज़िंदगी का जायज़ा लो तो आपको पता चलेगा कि वो लोग कितने सुख में है और कितनी शांति में है। बल्कि उनका बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में रहते हैं, पता नहीं कौन क्या हादसा होगा, कौन क्या हालत आएंगी, कैसे हालत होगा, ये कुछ बोल नहीं सकते। यानी अकल के ताबे नहीं है, ये अकल के ताबे हो गया तो अकल का मान करके रहेगा। तो आप ऐसे ही हर चीज़ में आप देखो, जिस चीज़ में अभी अकल क्या हो रही है, अरे अयाशी करो, मज़ा करो, मौज करो, कहाँ अभी अल्लाह अल्लाह रसूल, बुढ़े हुए को तो दिखेंगे, अभी उम्र हुई को तो दिखेंगे, तो दिखेंगे, अभी क्या, अभी अयाशी कर रहे हैं। अकल क्या बोल रही है? जवानी है, अभी मस्ती कर, मौज कर, क्या है उसमें, क्या है? ये अकल के ताबे हो गए। ध्यान में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ?
اور جب یہ اچھا کتنی موج مستی کرنے والا ہے، کتنی عیاشی کرنے والا ہے، کر کے کیا کرے گا، اور بعد میں شوہر کو آ کر کے پھر تھک ہار کر کے بیٹھ جائے گا کہ اب یار کچھ پریشانی نہیں ہے، ہم کو سب نہ پیسے ہیں نہ کیا ہے نہ کچھ نہیں، اب کچھ سمجھ نہیں آتا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے، سب طرف سے آوک جاوک بند ہو گئی تو آپ پریشان ہو جاتا ہے۔ پھر آپ کہتا ہے کہ بھائی چلو اللہ رسول پکڑو، اب مسجد میں آؤ، دعا کرو، یہ کرو، کسی کے پاس جاؤ، کہاں جاؤ، ادھر پکڑو، اب عیاشی کرتے پھر آپ وہاں عقل ہو اس کے تابع تھا، اور یہاں اللہ رسول کہہ رہے بھائی ایسی چیز نہیں، آپ نے مجھے اور تم نے تابع ہو گئے عقل کے، اب تم بتاؤ کہ مجھے اور تمہیں کس کے تابع بننا چاہیے تھا، کس کے تابع بننا چاہیے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع بننا چاہیے تھا، اس کے حکم کے مطابق ہماری زندگی بنانا چاہیے تھی، لیکن میں اور تم عقل کے تابع ہو گئے، تو آج ہم ایک وقت آیا عقل کے تابع ہونے کی وجہ سے گھر بنایا، سب کچھ بنایا، بال بچے، گھر میں عیاشی ساری چیزیں لے کر آیا، ہر چیز بن گئی، لیکن پھر بھی آج آپ کے گھروں میں میاں بیوی میں لڑائی جھگڑے ہیں، بھائی بہنوں میں لڑائی جھگڑے ہیں، پریشانیاں ہیں، بھائی میں لڑائی ہے، اور جو ہے دوستوں میں، رشتہ داروں میں، پڑوسیوں میں ایک دوسرے کے ساتھ لڑائی جھگڑے چل رہے ہیں، تو یہ کیوں ہو بھائی، آپ کے عقل کی طرح سکون ملنا چاہیے تھا، یہ ملنا چاہیے تھا، پیسے بھی آئے، سب کچھ ہے، پھر تم ٹینشن میں کیے ہیں، عقل کی تابع ہو کے چلنے نہیں، تو سارے ہم کو سارے اسباب راحت سب چیزیں تھی، یہ کیوں ہوا، تو اسباب راحت کے اوپر عقل دوڑ رہی ہے، کہیں پر دوڑ رہی ہے، اسباب راحت کے اوپر عقل چلا رہا ہے، تو وہ سب چیزیں آ گئی، گھر میں آئی نا، سب گھر میں بیڈ ہے، سب کچھ ہے، عقل کے تابع اسباب راحت سب چیزیں آپ کو مل گئی، لیکن حقیقی جو سکون جو ملنا چاہیے تھا، میں اور تم جس کے تابع ہونا چاہیے تھا، وہ میں نے تم نے حاصل نہیں کیا۔ اب وہ ایک عمر ہو گئی، کافی لمبی چوڑی عمر ہو گئی، اب دماغ میں آ جاتا ہے کہ بھائی ابھی ایسا کرنے والے تو کیسا بنے گا، پھر میں ابھی آپ کو اور سمجھاؤں، عقل کرتی ہے جھوٹا بول رہے ہیں، جھوٹا بول کو کمانے کا، جھوٹ بولے سوا چارہ نہیں، عقل کیا کہتی ہے، اور یہاں اللہ رسول ابھی کیا بولنے لگے، جھوٹ بولنے کا نہیں، تو ابھی سمجھ میں آیا، اتنا سمجھ آتی نہیں، عقل کیا بول رہی ہے کہ میں غیبت کرو، حسد کرو، کینہ کرو، بغض ہے، جھوٹ ہے، میپن ہے، انانیت ہے، بغض ہے، بد نگاہی ہے، بد نظری ہے، زنا کاری کرو، عیاشی کرو، سب کچھ کرو، یہ عقل کے تابع ہو، لیکن اللہ رسول کیا کہہ رہے ہیں، یہ سب حرام ہے، یہ ناجائز ہے، یہ نہیں کرنے کا ہے، ادھر طبیعت جلدی مائل نہیں ہوئی، تابع کس کے بنا، عقل کے، تو اب یہ سارے عیاشی کے سب چیزیں استعمال کر رہا ہے، لیکن اندر سے انہیں بے چین ہے، ساری چیزیں اس نے حاصل کیا، اپنے مکان بکان دکان سب چیزیں بنایا، لیکن اندر سے وہ پریشان ہے، مصیبتوں میں گھرا ہوا ہے۔ اب ہم اسی لیے اس زندگی کے سکون کو ہم لوگوں نے برے اعمال کر کے ہم لوگ پریشانی میں مبتلا ہو گئے، کہیں مبتلا ہو گئے، برے اعمال کر، کیونکہ عقل کے تابع ہونے کی وجہ سے ہم نے برائی سب کر دی ہے نہیں، شراب، جوا، ہٹے گٹے اور یہ اور وہ، زنا کاری، عیاشی سب چیزیں کرتے رہے، لیکن اب یہ اس کی وجہ سے ہماری زندگی پریشان رہتی ہے، ہماری زندگی میں چین سکون نہیں رہتا ہے، اسباب زندگی سب کچھ ہے لیکن زندگی میں چین سکون نہیں ہے، اسباب زندگی سب کچھ ہے، اب لیکن ہم کو یہ پریشانی کیوں آ رہی ہے، اب حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کا نام سنے آپ نے، تم نے، ہم نے، کتنی بڑی بات انہوں نے بتلائی ہے، وہ فرماتے ہیں، کریمہ ان کی کتاب ہے جو میں بار بار نام لیتا ہوں، وہ عربی مدارس میں پڑھائی جاتی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اس کے اندر ایک باب باندھے ہوئے ہیں، اچھی زندگی کس کا نام ہوتا ہے، اچھی زندگی کس کا نام اور خراب زندگی کس کا نام، وہ فرماتے ہیں مکن خانہ زندگانی خراب، بسیلا میں فعل بد و ناصواب، مت کر زندگی کے گھر کو ویران، مت کر زندگی کے گھر کو، اس زندگی کو ایک گھر سے تشبیہ دی، تعبیر دی، ہم نے سمجھانے کے لیے کہا، زندگی کو مت کر زندگی کے گھر کو ویران، کیسے یہ زندگی کا گھر کیسے ویران ہوتا ہے، کیسے برباد ہو جاتا ہے، کیسے پریشانی آتی ہے، آج جو ہمارا جو زندگی ہے،
زندگی اس کا ہم نے اسباب زندگی کو زندگی سمجھ لیا ہے. یہ میں پہلے سمجھاتے آ رہا ہوں. اسباب زندگی کو چین سکون والی زندگی سمجھ رہے ہیں، لیکن اسباب الگ ہیں. اور ہم نے یہ سمجھ لیا کہ بھائی اس کو بنائیں گے تو اپنی زندگی خوبصورت بنے گی، لیکن اس سے زندگی خوبصورت نہیں. آپ کی چیز خوبصورت بنی لیکن زندگی آپ کی خوبصورت نہیں بنی. تو شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کیا فرما رہے ہیں؟ مکن خانہ زندگی خراب بسیلاب فعل بد و ناصواب. مت کر زندگی کے گھر کو ویران برے اور نادرست فعل کے سبب سے، برے کاموں کے ذریعے سے اور بیکار کاموں کے سبب سے. برے قول، بری باتیں، بری چیزیں. اب بری چیزوں میں ہم لوگ کیا سمجھتے ہیں؟ زیادہ تر جو معاشرے میں جس کو برا سمجھا جاتا ہے وہ برا ہے ہی نہیں. لیکن عام طور پر تم اور میں جس چیز کو برا نہیں سمجھ رہے ہیں معاشرے میں، اس کی وجہ سے ہماری تمام زندگی میں بربادی آ ہی رہی ہے. اب دیکھیے، جھوٹ کو ہمارے معاشرے میں برا سمجھا جاتا ہے، لیکن استعمال کیسا ہے؟ میں اور تم اس میں اسپیشلسٹ ہیں. غیبت میں، حسد میں، کینہ میں، بغض میں، انانیت میں، غصہ ہے، ضد ہے، میں جو بولوں گا وہی ہے، یہ ہر چیز میں ہے. تو یہ خطرناک بیماری ہے، لیکن میں اور تم اس کو برا سمجھتے نہیں ہیں. حسد ہے، بد نگاہی ہے، بد نظری ہے، برے خیالات ہیں، گندے خیالات ہیں، بری سوچ ہے، گندی سوچ ہے، لیکن اس چیز کو میں اور تم برا نہیں سمجھا. اب ان چیزوں کی وجہ سے ہمارے روحانیت پر اثر پڑ رہا ہوتا ہے، لیکن تم اور ہم اس چیز کو سمجھنے نہیں. آج سمجھنے کے لیے بہت آسان ہو گیا ہے. دیکھو ابھی یہ اتنا سارا ویکسین یہ وغیرہ، یہ کیا لگتا ہے، یہ کورونا آیا ہے، اتنی بڑی آئی، سب پوری دنیا مان رہی ہے کہ بھائی اس کے اندر جراثیم ہوتے ہیں اور اس کے اندر وہ جو ہے کچھ یہ ہوتا ہے، اس کی وجہ سے آپ ماسک لگاتے ہیں، یہ کرتے ہیں، سینیٹائزر کرتے ہیں. کیوں کر رہے ہیں؟ یہ 2 فٹ کا فاصلہ کیوں بول رہے ہیں؟ تاکہ اس کے جراثیم ہم کو نہ لگے اور یہ بیماری نہ پھیلے. یہاں تو مان رہے ہیں آپ، یہاں عقل بول رہے ہیں نا، یہاں ہے کہ نہیں؟ یہ ہے عقل سے پڑا ہوا علم ہے، اور یہ ہے ایسا ہے، عقل بول رہے ہیں کر کے سب پورا آپ انہیں جو بولیں گے وہ آپ مان رہے ہیں. لیکن قرآن اور حدیث بول رہی ہے کہ بھائی جھوٹ میں ہلاکت ہے نہیں، غیبت میں ہلاکت ہے، حسد میں ہلاکت ہے. اس کی بھی بہت سارے اس کے جراثیم ہیں اور اس کی بھی وہ جو ہے وائرس ہے بہت خطرناک، لیکن اس کا ہمارے دل و دماغ پر آتا نہیں ہے، دماغ میں آتا نہیں ہے. اب آپ کو معلوم ہے، آپ نے سنا بھی ہے کہ حدیث میں آپ نے پڑھے بھی ہیں کہ جب آدمی جھوٹ بولتا ہے تو فرشتے کتنے دور جاتے ہیں؟ کتنے دور جاتے ہیں؟ 100 میل، 1 میل ہے نہیں، قریب 1 میل. آپ نے سنے نا، یہ ہے نہیں حدیث میں. معلوم ہے کہ بھائی جھوٹ بولنے سے فرشتہ کتنے دور جا رہا ہے؟ کیوں جا رہا ہے؟ جھوٹ کی بدبو، جھوٹ کی گندگی، جھوٹ کی نحوست کی وجہ سے اتنا دور. روحانیت ہے، سمجھے نہیں؟ روحانیت. اور میں اور تم اب ظاہر اعتبار سے بھی جو بھی اپن گناہ کریں گے اس کا اثر ہمارے بدنوں پر آتا ہی ہے. اور ایک تو قانون میں نے پہلے بتایا ہو، ایک نیچرلی قانون ہے، یعنی ایک قدرتی قانون ہے، اور ایک شریعت کا قانون ہے. شریعت کے قانون میں معافی شافی ہے نہیں ہے؟ اللہ میں معاف پر، میں گناہ گار ہوں، سیاہ کار ہوگا تو اللہ توبہ پر ہوگا. لیکن کچھ فطرت کا قانون ہوتا ہے، تو فطرت کے قانون میں تم کو ہم کو پریشانی اٹھانی پڑتی ہے. جیسے ایک آدمی شراب پیتا ہے، اب اس شراب پینے کا عادی ہے تو اس کا لیور خراب ہونا لازم ہے. وہ یوں نہیں ہو سکتا کہ اللہ میں توبہ پڑا، یہ کرا، میرا وہ لیور نہیں خراب ہونے ہونا، یہ ایسا نہیں ہونے ہونا، یہ خراب ہونے والا. نشے کی جو بھی چیز آپ استعمال کریں گے اس کی وجہ سے آپ کے بدن پر اس کا اثر آئے گا ہی. یہ نیچرلی چیز ہے، طبیعت، یہ قدرتی قانون ہے، یہ فطرت کا قانون ہے، یہ ہوگا ہی. سمجھ آیا آپ کو؟ ایسے ہی فطرت کے قانون میں، ایسے روحانیت قانون میں بھی ہے کہ میں اگر جھوٹ بولوں گا میری زندگی تباہی میں جانے ہی والی ہے. گناہ کروں گا، غیبت کروں گا، حسد کروں گا، کینہ کروں گا، بغض رکھوں گا دل و دماغ میں، تو یہ میری زندگی میں پریشانیاں آنا میرے لیے لازم ہے. دھیان میں آیا؟ میں نے کسی کو ستایا تو مجھے کوئی نہ کوئی ستانے والا پیدا ہوگا ہی.
میں نے میرے ماں باپ کو ستایا، میری اولاد مجھے میرے ماں باپ مجھے ستانا یقینی چیز، یہ گارنٹی ہے۔ میں نے میرے ماں باپ کو اگر گھر سے باہر نکالا، ہمارا بھی بڑا بیٹا انشاءاللہ آرام سے آپ کو گھر سے باہر نکالے گا۔ ایسے یہ ایک نیچرلی چیز ہوتی ہے، تو یہ قدرت بدلا دیتی ہے۔ ایسے ہی میں اور تو ایسے اندرونی گناہوں میں بہت خطرناک مبتلا ہے، تو ان گناہوں میں اندرونی طور پر اب میں بدنگاہی کتنی کرتا ہوں، اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ راتوں میں، دنوں میں اور موبائل میں کتنی خطرناک چیزوں میں اپن ملوث ہے، تو اس کا معافی شافی ہوگا، اللہ تعالیٰ معاف کرے، جرم معاف لیکن جرمانہ معاف نہیں۔ اس کی جو نقصانات ہیں وہ ہماری زندگی میں آنے ہی والے۔ جھوٹ سے بے برکتی آتی ہے، یہ آئے گی، سمجھا نہیں؟ گھر میں کاروبار میں برکت نہیں رہے گی، دکان میں پریشانی آئے گی، گھر میں لڑائی جھگڑے آئے گی۔ بولو نا، آپ زبان پر حفاظت کرو، زبان کی کنٹرول کرو، سچ بولو، سمجھا نہیں؟ سچ بولو، یہ اس کا ویکسین ہے، یہ اس کا ماسک ہے کہ بھائی زبان سے غلط مت بولو، کانوں سے غلط سنو مت، اور جو ہے دل دماغ میں سے برے اثرات مت سوچو، یہ اس کا علاج ہے۔ یہ اللہ والے لوگ کیوں کرایا جاتے ہیں خانقاہوں میں اور اللہ والوں کی صحبت میں کیوں جائیں؟ میں وہی بول رہا ہوں آپ کو سمجھانے کے لیے کہ آج یہی چیزوں کی ضرورت ہے مجھے اور تمہیں۔ ہم نے دل و دماغ، اسی لیے بزرگان نے لکھتے ہیں کہ بھائی میں اور تم کہ کس کے اوپر چل رہے ہیں، ہم عقل پر چل رہے ہیں۔ عقل کیا کہہ رہی ہے؟ جھوٹ بولو، غیبت کرو، ابھی ہوش مایا سے کرو، سب پریشانیاں ہیں نہیں، سب چلتی یہ کرو، کچھ پریشانی ہونے والی نہیں ہے۔ اس لیے ان کو سکون کبھی حاصل نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس کتاب ہے عقل ہے۔ تو حضرت قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس کو فرما رہے جواب میں، اسی لیے کہا جا سکتا ہے کہ میں نے اس کا ہے نا، اس خط کا خلاصہ میں آپ کو اپنی زبان میں سمجھا رہا ہوں، دھیان میں آیا اس کو۔ اسی لیے کہا جا سکتا ہے کہ بندے عقل کو، کس کے؟ سوچو ذرا، عقل کے بندے کو، کس کے بندے کو؟ عقل کے بندے کو کبھی بھی قلبی راحت نہیں مل سکتی، کبھی بھی اس کو قلبی راحت یعنی دل کا سکون اس کو نہیں مل سکتا۔ کس کتاب ہے؟ اور آج ہمارا معاشرہ دیکھو آپ، 100% پورا معاشرہ ہمارا عقل کے تابع میں چل رہا ہے، قرآن حدیث کے حکم پر نہیں چل رہا ہے۔ عقل بول رہی ہے لا پیسے ادھار، کیا لے بیٹھے بیاج بھرنے کا۔ قرآن کیا بول رہا ہے؟ میرے عقل تابع تیری، اس کے میں عقل پر مت چل، نقل پر چل گیا۔ قرآن بول رہا ہے حرام ہے اس بیاج لینا، سود لینا، بیاج میں لینا، جھوٹ بولنا، غیبت کرنا، حسد کرنا، کینہ کبر کرنا، بغض رکھنا، عداوت کرنا، دشمنی رکھنا، ظلم زیادتی کرنا، یہ سب حرام ہے۔ کون بول رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ بول رہا ہے۔ لیکن عقل کیا بول رہے ہیں؟ ارے یہ کرے بغیر چارج نہیں تو تیرا سب رکتے تھے، کچھ تجھے ترقی ملنے والی نہیں۔ لیکن جس نے مجھے اور تمہیں بنایا ہے وہ کیا بول رہے ہیں؟ یہ حرام ہے، اس میں ہلاکت ہی ہلاکت ہے، بربادی ہی بربادی ہے۔ بظاہراً تجھے آپ کو اچھا نظر آ رہا ہے، لیکن تجھے اور اس میں پریشانی آنا ہی لازم ہے، آنی ہی آنی۔ تو عقل کے تابع میں جو لوگ بھی رہیں گے، اور آج پورا ہمیں بولتے ہیں نا ہمیں لڑایا ہوا ہے کس کے بھی، وہ پڑھتا ہے، تم پڑھتے کیا ہے؟ نہیں پڑھتا، چھوڑ دو پھر، سیدھا بولتا ہے۔ ارے اللہ رسول کیا بول رہا ہے اس کے بعد دیکھو، اب میاں بیوی کے لڑائی جھگڑے چل رہے ہیں، اب کسی نے تیسرے کو تجھے پڑھتا ہے کیا، تجھے کیا ہے اس پہلا بول، تیرے دماغ کو کیا ہے؟ ارے قرآن حدیث آئے گا وہ بول تو پہلے، اس کا مسئلہ کیا ہے وہ دیکھو، اس کا وہ دیکھنے تیار نہیں، تجھے پڑھتا کیا ہے، تیرے دماغ پڑھتا کیا ہے۔ اور شیطان نما ہمارے سر کے 4 دوست اور اس کے ساتھ بیٹھتے ہیں، کہا کرے کیا لوگ بیٹھے ہیں، ہاں ٹھیک ہے قرآن میں اللہ رسول معافی کرنے کا، اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے، یہ اور اوپر سے شکانے والے لوگ رہتے ہیں۔ تو انہیں عقل کے تابع، کس کے تابع گئے؟ اب اپنی زندگی میں بربادی لا رہا ہے، کیا لا رہا ہے؟ تو اس کو کبھی بھی قلبی سکون ملنے والا نہیں۔ سمجھو عقل کے تحت میں تم نے، میں نے لڑائی مول لے کر کے کسی کو ٹوپی پہنایا کسی کو اندر سے، لیکن انہیں اندر سے کھاتے، میں نے اس کو جھوٹ بولا ہے۔ اگر اس کی دل میں رائے کی دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا، خوف خدا ہوگا، تو سوچے گا کہ یار میں نے جھوٹ سے بولا ہے، جھوٹ کمایا، جھوٹ کھایا، غیبت کی، اس کے برا کہا، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اس کے دل میں ذرا بھی اللہ کا خوف ہے تو ضرور اندر سے پریشان رہے گا اور اندر سے کتراتا رہے گا۔
اور جو اللہ کے بندے ایسے ہوتے ہیں وہ فوراً آتے ہیں اپنا علاج کرواتے ہیں کہ حضرت میرے یہاں سے ایک غلطی ہوئی ہے، یہ مجھے کیا کرنے والا ہے اس کا، اور مجھے اس کی کیسا معافی مانگنے والا ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ سے معافی شافی کرا کر جس کا جو حق ہے اس سے وہ حقوق ادا کروا کر آپ دیکھیے فوراً آپ کو سکون ملنا چالو ہو جائے۔ ورنہ تو جس کو بھی آپ نے پریشان کیا ہوا ہے تو وہ آپ بظاہراً تم نے اس کو غالب آ گئے اس کے اوپر، لیکن تم رات کو ٹینشن میں رہو گے کہ میں نے اسے جھوٹ بولے سے کہاں نہ کہاں ہو رہی ہو، کہاں گھبرا ہوگا تو کیا کرنے کا ٹینشن آتا ہے۔ جیسے آپ جو ہے وہ چلتے راستہ چلتے ہوئے اگر آپ نے پولیس کے خلاف کون سا قانون وہاں کا راستے کا قانون کے خلاف کام کر دیا اور آپ نے وہ جو ہے سگنل توڑ دیا، کچھ بھی توڑ دیا، اب آگے آپ جا رہے تو دکھ آپ کو پکڑا تو کیا کرنے گا، پیچھے آنے لگے گا، کیا ہوں گے، کہاں سے آ رہا ہے تو کیا آپ کو دکھ لگے گا۔ یہ آپ کو دکھ لگنا اس بات کی علامت ہے کہ آپ نے بوگس کام کیا ہے، کچھ نہ کچھ پریشانیاں ہوگی۔ آپ ایسا بڑا کام جتنا آپ کریں گے اتنا آپ ٹینشن میں رہیں گے ہی، کسی بھی حالت اتنی دیر کے لیے ٹینشن رہیں گے۔ دھیان میں آ رہا میں کیا بول رہا ہوں؟ تو آپ نے عقل پر فیصلہ کر کے وہ کام کر لیا تو آپ کو قلبی سکون نصیب نہیں ہوگا، یاد رکھیے یہ اصول بات۔ پھر آگے فرماتے ہیں مولانا قاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اور جو بندہ جو خدا کا بندہ ہوتا ہے اور جو بندہ خدا یعنی جو خدا کا بندہ ہوتا ہے اس کو کبھی قلبی پریشانی نہیں رہی، اس کو کبھی قلبی پریشانی یعنی دلی پریشانی اس کو نہیں رہی۔ دماغ میں آیا میں کیا وجہ؟ دماغ میں آیا گیا؟ جو آدمی عقل کے مطابق چلتا ہے، لڑا کر ہاں یہ کر وہ کر، آپ عیاشی موج موج جھوٹ بول یہ کر، سب عقل بول رہی ہے، آپ نے کیا، آپ اندر سے پریشان ہیں، تو آپ کو کبھی بھی قلبی سکون نصیب نہیں ہوگا جو عقل کا بندہ ہے۔ اور جو خدا کا بندہ ہے حقیقت میں اللہ کے رسول کے اور اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم کے مطابق زندگی گزار رہا ہے، بظاہراً اس کو یہاں پریشانی ہے، ابھی بظاہراً اڑتا ہوا ہے، بظاہراً بہت سارے پریشانی میں کسی بھی حالت میں اس کا کام نہیں ہوتا ہے، لیکن اڑچن میں رہ کر کے اپنے آپ کو اس نے برداشت کر لیا تو اس کو قلبی پریشانی کبھی نہیں آئے گی، اس کا قلب ہمیشہ مطمئن رہے گا، آج نہیں تو کل اس کا بدلہ مجھے ملنے ہی والا ہے۔ کہاں ملنے والا ہے؟ اور میں اور تم کیا سوچتے رہتے ہیں یہاں سے مجھے لگے بدلہ ملے، یہاں یہ بدلے کی جگہ نہیں ہے، یہاں صرف کام کرنے کی جگہ ہے، آپ کام کرتے جاؤ۔ تو شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہماری زندگی کے گھر کو جو اپن ویران کر لگے جائیں، کیسے ویران کریں؟ اب بظاہر دیکھو آپ کے پاس سب گھر بیر سب ہے، کمائی بیماری دھمائی میں سب کچھ موجود ہے آپ کے پاس، ہے نہیں، ٹرن اوور ہے، پیسہ آ رہا ہے، سب جگہ سکھ سکیت ہے، لیکن گھر میں بے چینی ہے، لڑائی جھگڑے ہیں، کسی کے نہ کسی کا کھٹک لگا ہوا ہے، کسی کا حق دینے کا باقی ہے، یا کوئی آپ کے پاس آپ کو کام نہیں دے رہا ہے یا آپ اس کو کام کر نہیں رہے ہیں، دونوں طرف سے کچھ نہ کچھ پریشانی میں اپن گھرے ہوئے ہی ہیں، سب کچھ ہے، اس کے باوجود اپن پریشان کیوں ہے؟ تو کہاں نہ کہاں ہمارے اوپر بدفعلی کا آ رہا ہے۔ تو شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں زندگی کے گھر کو ویران مت کرو بفعل یعنی فعل ثواب، یعنی کیا کہتے ہیں برے فعل کے ثواب سے، برے فعل کے سیلاب سے۔ برا فعل کیا ہے؟ اب برا فعل ہم نے معاشرے میں تو میں نے گنایا سب، گندی چیزیں، شراب، جوا ہے، شراب، زنا کاری، عیاشی اور یہ گناہ، یہ سب میں تم کو گنایا، لیکن اندرونی جو گناہ ہے وہ عام طور پر جس کو میں اور تم گناہ نہیں سمجھتے وہ ہے حسد ہے۔ حسد ایک دوسرے کو دیکھ کر جلنا ہے اور ایک دوسرے کی ترقی کو دیکھا نہیں جاتا ہے، یہ اندر سے۔ اب اس کو بھی بارکائی میں حسد کسے کہتے ہیں، کیا ہے اس کا کیا واقعہ ہے، وہ سب الگ مسئلہ۔ ہمارے عام طور پر سمجھنے کے لیے کیا ہے، ایک دوسرے کو دیکھ کر جلنا، ایک دوسرے کی ترقی نہیں دیکھی جاتی، اس کا نام حسد۔ اب یہ حسد ہمارے نیک اعمال کو کس طرح کھا جاتا ہے تم نے سب معلوم ہے کہ نہیں؟ ہمارے نیک اعمال کو حسد اس طرح کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ یہ حسد بیماری کی نا اندر ہمارا حسد بیٹھ گیا۔
اب جھوٹ ہے، اس سے ہماری تباہی بربادی لازم ہے، اس سے روزی میں بے برکت آئے گی، گھروں میں لڑائی جھگڑے آئیں گے، پریشانی آئیں گی، فقر و فاقہ، تنگدستی، غربت یہ آنا لازم ہے۔ کون بول رہا ہے؟ حدیث بول رہے، قرآن حدیث بول رہے کہ بھائی جھوٹ میں ہلاکت یہ ہے، اس کا نوزت ہم کو ملنے ہی والی ہے، کبھی نہ کبھی پریشانی آنے ہی والی ہے۔ غیبت ہے، بہتان ہے، بد نگاہی ہے، بد نظری ہے۔ اب یہ اس کو ہم عام طور پر میں اور تم اس کو گناہ نہیں سمجھتے، یہ فعل بد، یہ برے کام، اس کی وجہ سے میں اور ہماری زندگی برباد ہو رہی ہوتی ہے، اندر سے ہم لوگ پریشان رہتے ہیں۔ بظاہراً تو سب ہے، مکان ہے، دکان ہے، سب چیزیں چل رہی ہے، پھر بھی اندر سے کوئی ٹینشن ہے، یہ گناہوں کی طرف ملوث رہتے ہیں۔ ظلم زیادتی ہے، غصہ ہے، میپن ہے، معمولی باتوں میں غصہ کرنا، یہ کتنی خطرناک بیماری ہے جس کو میں اور تم اس کو بیماری سمجھتے نہیں۔ جب بیماری نہیں سمجھے تو اس کا علاج کیا کریں گے؟ غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کتنے بڑے بزرگ، سب جنے جانتے ہیں، ان کی 11ویں پندرہ میں سب نام سے بہترین سب چیزیں سب چلتے رہتے ہیں، لیکن انہوں نے کیا تعلیمات دی ہے اور کیا فرمایا ہے، کیا وہ ہم اپنے وعظ نصیحت میں کیا کہہ رہے ہیں، چاروں سلسلے کے بزرگوں میں ان کا ایک شمار ہے کہ نہیں؟ قادریہ سلسلہ کتنے بڑے بزرگ ہیں، وہ فرماتے ہیں غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کہ اے بیٹے، تیرے اندر اگر غصہ اور ضد ہے، کیا ہے؟ دونوں باپ بیٹے اثر کیسا ہی ہو، غصہ بھی اور ضد بھی ہے اور دونوں غصہ اور ضد میں انسان ابلیس میں آگے جاتا ہے کہ نہیں؟ جاتا نہیں جاتا؟ ضد کیسی ضد میں ایسے کام کرتا ہے آدمی، شیطان بھی کہتا ہوگا کہ یار میرے باپ کو بھی ایسی چیزیں سمجھ میں نہیں آئی ترکیب، وہ ایسا کیسا کہتے نہیں کرا گا۔ یہ غصہ کتنا خطرناک ہے، آپ کو معلوم ہے کہ بھائی غصہ ہمارے ایمان کو کمزور کر دیتا ہے۔ آپ نے ایمان کو بنانے کی فکر تو کی، لیکن ایمان کیسے کمزور ہوتا ہے، کیسے کیوں لگتا ہے، اس کو کیسے خرابی لگ جاتی ہے، یہ آپ کو معلوم ہی نہیں۔ یہ معمولی باتوں میں غصہ کرنا، اس سے ایمان کمزور ہو جاتا ہے۔ جیسے اس کو مثال حدیث میں فرمایا گیا ہے، بھائی جیسا ایلوا ہے، وہ شہد ہے، آپ کے پاس شہد کتنا بھی ہو، لیکن معمولی سے وہ جڑی بوٹی رہتی ہے ایلوا، اس کے اندر ڈال دو تو پورا شہد کڑوا بن جاتا ہے۔ ایسے ہماری ایمان کتنا بڑا ہمارے پاس دولت ہے، بہت بڑی دولت ہے ایمان کی تو یہ کڑوا کیسے ہوتا ہے، خراب کیسے ہوتا ہے؟ یہ غصے سے کیسے ہوتا ہے؟ غصہ خطرناک ہے۔ تو شیخ غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جب تک تیرے اندر غصہ اور ضد بندی ہے تو اپنے آپ کو علم والوں میں سے، یعنی اچھے عمل والے اچھے لوگوں میں سے شمار مت کر۔ علم والوں سے مطلب اچھے لوگوں میں اپنے آپ کو شمار مت کر۔ کون بول رہے ہیں؟ تینوں کس کا خلاصہ بول رہے ہیں؟ قرآن حدیث صحیح کا خلاصہ۔ تو فرماتے ہیں کہ بھائی غصہ اور ضد بندی یہ خطرناک بیماریاں ہیں، اور اسی چیز نے ہمارے معاشرے کے اندر بھائی بہنوں میں لڑائیوں میں، ماں باپ بھائی بہن رشتہ دار آپس میں، اولاد ماں باپ بھائی ایک پڑوسی ایک دوسرے میں، اس کی آپ بنیادی وجہ تلاش کرو تو یا تو آپ کو ضد بن جائے یا تو ایک غصہ آپ کو نظر آئے۔ ضد میں آئے سر تو ذرا ہاتھ تو کیا ذرا پیچھے نہیں پیچھے لیتا، اسی پیچھے لینے لو، میں ہی لوں کیا ہے، ارے بھائی یہاں کتنے دن رہنے کا اور کیا کرنے والے تم اور ہم یہاں رہتے ہیں، یہ برے فعل ہمارے اندر رہتے ہیں۔ تو یہ زندگی کو کون بول رہے ہیں؟ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ہم نے زندگی کو جو سمجھا ہے، یہ سمجھا ہوا چیزیں اچھی ہوگی گھر کے اندر، اے سی، پنکھے، بیڈ، باتھ روم، سننا، سب چیزیں اپنے عیاشی سب چیزیں اپنے گھر کے اندر رکھا ہوا ہے، اور اسی چیز کو ہم نے سمجھا کہ یہ خوبصورت زندگی ہے۔ خوبصورت زندگی اس سے نہیں بنتی۔ خوبصورت زندگی جو بنے گی آپ کی خوبصورت عمل سے، اچھے عمل سے، اچھے کاموں سے، اچھے اخلاق سے۔ اچھے کام کیا ہے؟ بس تواضع، عاجزی، انکساری، میں پن نکال دو، غصہ نکال دو، حسد نکال دو، کینہ نکال دو، بغض نکال دو۔ کینہ کتنا خطرناک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کتنی بہترین نصیحت ہے، کیا کہا کہ عظیم سنت، میری عظیم سنت ہے، اس پر اگر عمل کرے گا تو وہ کیا بولے؟ کیا آپ فرماتے ہیں من احب، جو مجھ سے محبت کرتا ہے، میری سنت سے محبت کرتا ہے تو کل قیامت کے دن میرے ساتھ میں ہوگا۔ تو اس میں کیا بتایا؟ صبح اور شام جب ہو جائے، تو میں خلاصہ بتلا رہا ہوں حدیث کا کہ بھائی جب صبح کرے یا شام کرے تو دل میں کسی کے بارے میں کینہ اور کپٹ
نہیں چاہیے. وہ سب سے بڑا انسان ہے جس کے دل میں کینہ اور کپٹ نہیں ہے. آج ہم ماں باپ کے بارے میں، بھائی بہنوں کے بارے میں، رشتہ داروں کے بارے میں، جگروں کے بارے میں، اپنے بارے میں، پڑھائی کے بارے میں، معمولی چیزوں میں اپنے اندر کینہ بھرا ہوا ہے اور جو ہے بغض بھرا ہوا ہے، بدلہ لینے کا جذبہ بھرا ہوا ہے. اور ہماری عبادتوں میں بھی وہی حال ہے کہ جہاں اور عبادت میں اپنی کیا ہے کہ بہت اعلیٰ کوالٹی کی عبادت ہے نہیں ہے. کوئی بھی ہماری عبادت اتنی صحیح درجے پر ہماری پہنچ نہیں رہی ہے. نماز اتنی بڑی ہے ہماری عبادت، نماز کے اندر ہمارا کیا ہے؟ نہ سنتوں پر عمل ہے، نہ اس کے اندر جان ہے، نہ کچھ نہیں. الٹا بشا سمے کا پڑھ رہے ہیں، روزہ، زکوٰۃ، خیر خیرات، معاملات، عبادت، ذکر، اذکار، تلاوت، قرآن پاک کی تلاوت جیسے کرنے. یہ ہمارا جیسا ہونا چاہیے ویسے ہمارے اعمال بھی نہیں ہے، ٹوٹا پھوٹا ہے. اپنی زبان میں بھی اب وہ بھی قبول ہونا نہیں ہونا چاہیے. اللہ کے موقع تو بھائی قبولیت ہوگا تو بات بن گئی. لیکن اگر ہماری یہ اور قبول کب کرتے ہیں اللہ تعالیٰ؟ اس کے اصول اور ضابطے کے مطابق ہوگا تو ہی قبول ہوگا نا. کبھی آپ جیسا فارم آپ بھرتے دیتے ہی نہیں بھر رہے. تو اب آفس میں کوئی کام کرنے کے لیے جاتے ہیں آپ تو وہاں ایک فارم تیار رہتا ہے، یہ فارم بھر کو لاؤ. اس فارم کے مطابق اگر تم نے اس کو بھر کے لایا تو فوراً آپ کا منظور ہو جاتا ہے. ہوتا ہی نہیں. کیوں کہ آپ نے اصول اور ضابطے کے مطابق کام کیا. اور اگر تم نے اپنے طور پر کاغذ بغذ لکھو گئے تو ہوگا نہیں ہوگا وہ کچھ اس کا اچھا سارا ہو، نہیں تو جاؤ ادھر، منظور ہوگا کہ نہیں ہوگا کچھ گارنٹی نہیں ہے. ہم اپنے طور پر سب پڑھ رہے کر رہے، لیکن یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح اس کو کر کے دکھایا. نماز کتنی بڑی عبادت ہے، لیکن قابل قبول اسی وقت ہوگی کہ جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہم کو کر کے دکھایا اسی کے مطابق ہوگا. یہ ہماری عبادت کا حال. اور ادھر اپن گناہ، عبادت کم لیکن گناہ کیسے اعلیٰ کوالٹی کے گناہ، ایک سے ایک نمبر پر گناہ اپن میں. اور پھر اپن چاہتے ہیں کہ ہماری میں عبادت کرنے لگوں، ذکر کرنے لگوں، دعا کرنے لگوں، نماز پڑھنے لگوں، تہجد پڑھنے لگوں، یہ کرنے لگوں. تو کون سا مسئلہ حل ہونے تیار نہیں. ہر بیٹے کے جھوٹ سے بچ. اب تم کتنا بھی آپ نیک عمل کرو لیکن جھوٹ سے نہیں بچ رہے، غیبت سے نہیں بچ رہے، حسد سے نہیں بچ رہے، کینات کپٹ سے نہیں بچ رہے، بدلہ لینے کا جذبہ ہوا ہے، غصہ بھرا ہوا ہے، اندر دل میں بغض بھرا ہوا ہے، انانیت بھری ہوئی ہے، بد نگاہی بھری ہوئی ہے. اب یہ سارے گناہ اگر ہمارے ساتھ لگے ہوئے رہیں گے تو اب آپ بتاؤ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہمارے پر آئے گی کیا؟ تو ہم کو یہ جو مصیبتوں سے، حادثات سے جو اپن تمہارا میرا دل متاثر ہو جاتا ہے، یہ اللہ والے لوگ بولتے ہیں کہ آپ کا دل متاثر نہیں ہوگا. کون سی چیزوں سے؟ یہ چیزیں جو آپ نے بتایا روحانی بیماریاں، ان چیزوں سے اپنے آپ کو پاک کرو تو آپ کا دل کسی حادثے سے، کسی واقعے سے متاثر نہیں ہوگا. سمجھائیں گے. ہمارا مزاج کیا بنے سے ہے، یہ بھی ایک خرابی ہماری کہ مجھے کون کیا بولنے کا نہیں. یہ سب سے بڑی خرابی ہمارے اندر. حضرت اکابرین نے لکھا ہوا ہے، اس کے اندر ہے سب خلاصہ بتلا رہا ہوں. سمجھائیں گے نہیں کیا بولے، اپنے دل و دماغ میں کیا سوچے سے مجھے کون کیا بولنے کا نہیں. یہ مزاج بنا ہوا ہے. ایسا مزاج اگر ہے اچھی بات کہ مجھے کون کیا بولنے کا نہیں ہے تو اس پر پریشانی آنا لازم ہے کہ نہیں ہے؟ ارے بولو نا بھیا، مجھے کون کیا بولنے کا نہیں. اب آپ کو کہا جائے مجھے سمجھے تھا، مجھے کوئی بولنے کا نہیں، میں نے طے کر دیا مجھے کون کیا بولنے کا نہیں. ذرا سروں کو نہیں بڑھتا، شیری نہیں مانتا، کیا کرنا ہے. مزاج بنا ایسا کہ میں کس کے سننے والا نہیں، تو وہ آدمی کبھی متاثر نہیں ہوتا. دماغ میں آیا نہیں. تو جو آدمی یعنی اس کو کتنا بھی سمجھاؤ تو سمجھ میں آنے والا نہیں. مزاج بنا ایسا ہے نا. اللہ والے لوگ کیا کرتے ہیں، اس مزاج کو بدل دیتے ہیں کہ بھائی تم نے ایسا مزاج بنایا ہے وہ. آپ کو اگر میں سمجھو مجھے کون چار گالا دینے لگا سکھا تو مجھے کیا میرے جسم پر یہاں بھسکے پڑ رہا ہے، کیا ہو رہا ہے مجھے، تو میں متاثر کیوں ہو رہا ہوں. دماغ میں مجھے جو گالا دے رہا ہے کون، کیا بھی کر رہا ہے. تو جیسے آپ کو اگر پتھر مارا تو لگا تو یہاں جسم پر لگا، لیکن آپ کا دل متاثر ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے. تو متاثر ہو رہا ہے دل. لیکن آپ کے دل و دماغ کو متاثر کرنے والی جو چیز ہوتی ہے نا، تو اللہ والے لوگ کیا فرما رہے ہیں کہ آپ کسی چیز سے متاثر مت ہوگا.
مجھے آپ نے کچھ برا بلا کہا تو مجھے اس پر ٹینشن لینے کیا کام ہے؟ میں کیوں ٹینشن لینا اس پر؟ تو یہ اللہ والے لوگ آپ کے مزاج کو بدل ڈالتے ہیں. آپ کو سامنے والے ساتھ گالا دیں گے، کیا بھی کریں گے، آپ ٹینشن میں کیا بات ہے؟ ٹینشن میں آنا ہی آپ کو ہمارے لیے بربادی کا سبب بن جاتا ہے. پھر آپ ٹینشن میں آئے، جوش میں آئے، 4 گالے آپ نے دیے، پھر اس کو 4 گالے، لڑائی کا بڑھنے والی ہے کیا ختم ہونے والی. وہیں اگر آپ نے مزاج کو قابو میں رکھ کر، زبان کو قابو میں رکھ کر، اپنے دل و دماغ کو قابو میں رکھ کر خاموشی اختیار کی تو وقتی طور پر 4 گالے دے کر چلا جائے، متاثر ہونے کا نہیں. جیسے ہمارے ماحول میں معاشرے سے آپ کو سمجھ میں آ جائے، اگر اپن بولتے ہیں نا ہاتھی چلتے کتا بھوکتے تو اسی کا فرق پڑ رہا ہے، تو اپن کچھ متاثر ہونے کا نہیں ہے، متاثر نہیں ہو رہا. تو آدمی نے اگر ایسا متاثر ہونے کے مزاج بنا لیا کہ مجھے کچھ کون کیا بولنے کا نہیں ہے، تو یہ مزاج آپ کا رہے گا تو آپ کو سننا پڑے گا کہ بھائی ارے ایسا کرو لوگو، یہ گناہ ہے، یہ حرام ہے، یہ ناجائز ہے، یا اللہ تعالیٰ ناراض ہو جاتا ہے، اس سے تیری زندگی میں بربادی آئے گی، پریشان نہیں، مجھے تو کون بولا، نہیں میں سننا نہیں. یہ مزاج بنایا گا. اگر یہ مزاج رہے گا، ارے تو جورو سا سیدھا رہو، لڑا نہیں، میں سیدھا نہیں رہنے والا، ایسا مزاج بنایا ہوگا تو اب وہ مزاج، اس کے مزاج ابھی اس کا کوئی علاج ہے؟ یہ مزاجوں کو اللہ والے لوگ بدل کریں گے. بھائی آپ کو اگر پریشان ہے تو اس میں پریشان ہونے کا کیا کام ہے؟ ٹینشن لینے کا نہیں رہ جائے. اب یہ مزاج ہمارا جب بنا ہوگا کہ بھائی مجھے کون کیا بولنے کا نہیں ہے، تو وہ آدمی کی اصلاح مشکل ہے. ہاں یہ اللہ والے لوگ ان کے پاس جاتے ہیں، اللہ والوں کے پاس جاتے ہیں، صحبت میں بیٹھتے ہیں تو آپ کے مزاج کے اندر تبدیلی لاتے ہیں کہ بھائی عاجزی، تواضع، انکساری، تو کچھ نہیں، میرے اندر کیا ہے؟ کائے پر تو اپنے آپ کو غرور کر رہا ہے، گھمنڈ کر رہا ہے، کس چیز پر تو فخر کر رہا ہے؟ یہ وقتی چیز ہے، یہاں کیا ملا ہے؟ کائے کو اتنا اس کے اوپر غرور کر رہا ہے؟ یہ کوئی چیز نہیں ہے. یہ اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھنے کے بعد میری نہیں ماننا ہے، کوئی حالت نہیں، جان لو، کیوں پریشان ہونے کا کیا کام ہے؟ کیا ایسے متاثر ہونے والی جو صفات ہیں ان چیزوں سے انسان کو اللہ والے لوگ کیا کرتے ہیں؟ بچاتے ہیں. کہ بھائی غصہ ہے، غصے میں آدمی ضد میں آ کر کیا ہونا شروع کرتا ہے، تو یہ مزاج آ ہے بھائی غصے پر کنٹرول، غصہ مت کرو، ضد بندی مت کرو. یہ اللہ والے لوگ اپنے زیراور سے، ذکر اذکار سے روحانی غذا، ہم نے جسم کو بنانے کی بہت فکر کی تو روحانیت ہماری کمزور ہو گئی. روحانی کمزور ہو گئی تو آج ہماری روحانی طاقت کچھ کام نہیں کر رہی ہے. اب نمازوں سے، عبادتوں سے روح مضبوط ہوتی ہے، لیکن جیسے عبادتیں ہماری ہونی چاہیے، جان ہونی چاہیے، ویسے اس کے اندر جان نہیں ہے، اس لیے روح مضبوط نہیں ہو رہی ہے. تو روح کیسے مضبوط ہوتی ہے؟ نمازوں سے، تلاوت سے، ذکر اذکار سے، معافی مانگنے سے، اللہ تعالیٰ کے پاس گڑگڑانے سے، تہجد پڑھنے سے، یہ چیزوں سے روحانیت مضبوط ہو جاتی ہے ہماری. لیکن اگر اس کے ساتھ میں اگر کوئی گناہ کیا، یہ روحانیت کیا ہو گئی؟ نیکی کر دریا میں ڈال، یہ ختم ہو گئے، یہ روح کمزور ہو گئی. اب روحانیت ہماری کمزور ہونے لگی ہے تو اللہ تعالیٰ سے ہمارا صحیح تعلق جڑتا نہیں ہے. تو اب کیا کہتے ہیں کہ بھائی شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کا، میں نے پہلے شیخ عطار رحمۃ اللہ علیہ کا قول آپ کو میں بتا دیا نا، اگر تم بزرگ بننا چاہتے ہو، ولی بننا چاہتے ہو تو کیا ہے؟ سب سے پہلے اپنے سینے کو کینے سے پاک کر. کیا ہے؟ اپنے سینے کو کینے سے پاک کر، اپنی زبان کو غیبت اور جھوٹ سے صاف رکھ، پاک رکھ، یعنی اس سے بچا، اہتمام کر. اپنے پیٹ کو حرام غذا سے بچا. اگر تو یہ صفات رکھتا ہے تو ولی ہے. کیا بولے انہوں نے؟ تہجد بھی یہ ذکر نہیں بولے، کیا بولے؟ اپنے سینے کو کینے سے پاک کر، اپنی زبان کو جھوٹ اور غیبت سے بچا، سمجھا نہیں، اور اپنے پیٹ کو حرام غذا سے، شہوتوں سے بچا. تو اگر یہ صفات رکھتا ہے تو بزرگ ہے، اور اگر یہ صفات نہیں رکھتا ہے تو تیری روح کو آسمان میں راستہ ہی نہیں ہے. تو آسمان میں راستہ نہیں. ہمیں عبادت کر رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، دلوں میں کینہ کپٹ بغض بھرا ہوا ہے، دعا کہاں قبول ہوگی؟ حرام غذا ہمارے پیٹوں میں جا رہی ہے. اس حرام غذا کا اثر خاصیت یہی ہے کہ بھائی وہ آپ کو گناہوں میں ملوث کرے. اس لیے بزرگان دین، اللہ والے لوگ، اہل اللہ، یہ جو ہے نا اپنے مزاجوں کو تبدیل کرواتے ہیں اور اپنے دل کو بنانے کی فکر کرواتے ہیں. اور اگر ہم نے یہ نہیں کیا ہے تو ہمارے اوپر مصیبتیں آنا لازم ہے. کیا آنا لازم ہے؟ میں آیت جو شروع میں پڑھا تھا نا کہ مصیبتیں آنا کیا ہے ہمارے اوپر لازم ہے. ہم جتنے گھر میں بتا تھا کہ بھائی سمجھ میں آیا تھا پہلے کہ بھائی نیچرلی چیز، اگر شراب پئیں گے آپ
تو آپ کا لیور خراب ہونا ضروری ہے. ایسے ہی جھوٹ بولیں گے, غیبت کریں گے, حسد کرنا, کینہ کپٹ بغض رہے گا تو ہماری زندگی میں پریشانی آنا کیا ہے, لازم ہے. دماغ میں آیا, دماغ میں بیٹھا, پرفیکٹ بیٹھا ہے. اب میں یہ ہوگا بھائی تم یہی بات ہے, ہاں یہی کرنے کی چیز ہے. کرنے کی کیا چیز ہے؟ جو چیز آپ کر رہے ہیں اس کو آپ جو آپ نے ہمارے طور پر اپنے کر رہے ہیں وہ اپن کرنے لگے, لیکن سکون کہاں ملے گا؟ اللہ رسول جو باتیں بول رہے ہیں اس کو آپ کرو تو آپ کی زندگی میں چین سکون راحت ہوگا ہی. اگرچہ بظاہراً آپ کے پاس مال دولت بنگلہ گاڑی میڑی کچھ نہیں ہے, لیکن آپ کا دل مطمئن رہے گا, آپ کو سکون رہے گا, آپ کو ہفتہ بھرنے کا ٹینشن نہیں رہے گا, آپ کو پریشانی نہیں آئے گی, سمجھا ہی نہیں. اور آپ کو کسی طریقے کوئی کیوں کہ آپ نے اللہ رسول عقل کو نہیں ٹھیک ہے ادھر لے بیاج سے کاٹ, لیکن اللہ رسول نے منع کرے اس نے نہیں دیا. اب اس کو کیا کا ٹینشن, نہ ہفتہ بھرنے کا, نہ عید پہننے کا, نہ کچھ پہننے کا, نہ مہیلا بچت گھر میں, نہ عورتوں کو چھوڑنے کا, کچھ نہیں ہے. اور آج کل کی عورتیں اللہ ہماری حفاظت فرمائے, وہ تو اللہ ماشاء اللہ کوئی پاک دامن ہو, لیکن جو اس میں مہیلا بچت گھر میں پھنسے ہوئے ہیں اللہ حفاظت فرمائے, وہ تو بس ایک ٹیشو پیپر کی طرح ہو گئی ہے آج کے زمانے میں. اللہ حفاظت فرمائے, اللہ ہماری حفاظت فرمائے. سبھی نے ایسے ملوث ہے ماحول اور باہر معاشرہ ایسا نظر آ رہا ہے, اس لیے بتایا جا رہا ہے اللہ تعالیٰ ہی ہماری حفاظت فرمائے. اب دیکھو ہم کتنے پریشان ہیں اندر سے, کائیں گے دماغ پر چلے عقل پر چلے تو, لیکن قرآن حدیث کے حکم کی خلاف ورزی کی زندگی میں پریشانی آنا لازم ہے, مصیبت آنا لازم ہے. شیخ اللہ کو یاد آیا کہ اگر گناہ کریں گے تو ہماری زندگی کا گھر ویران ہوگا. اگرچہ بظاہر سب کچھ ہے, ڈیکوریشن ہے اور سب ہر چیز آپ کے گھر میں موجود ہے, لیکن آپ کی زندگی ویران ہے, چین سکون میں نہیں ہے, پریشانی میں ہے, مبتلا ہو رہا ہے. اب یہ دماغ میں اتنا بات آنے لگتا ہے, او ایسا ہے. اب ایک مدت جیسا سے آ رہی اتنا یہ جھوٹ بولے کیسا چھوڑنے لگے, اتنا کہ آپ کے ہاتھ سے ہونے والا, اتنا کیسا ہونے والا, اپنا بھی بچار کرتے بیٹھتے ہیں. اور یہ علم فرض تھا, یہ علم کیا تھا, فرض تھا. بچپن سے ہم کو یہ علم دماغ میں ڈالا نہیں گیا, معلوم ہی نہیں, معاشرہ کیسا چلنے لگے ویسا اپن زندگی گزار رہے تو پریشان آنا لازم ہے نہیں. اور قرآن حدیث کے مطابق اگر ہم چلے ہوتے تو آج اپن قلبی سکون میں رہے ہوتے, سمجھا نہیں. دیکھو جو بھی آدمی قانون پر چلتا رہتا ہے, کسی بھی ڈپارٹمنٹ کا آدمی ہو, جو بھی آدمی کسی بھی ڈپارٹمنٹ کا آدمی ہو, پولیس ڈپارٹمنٹ کا ہو, کسی بھی ڈپارٹمنٹ کا ہو, وہ اگر قانون پر چلتا ہے تو بہت ہائی فائی رہتا ہے. وہ کوئی ڈرتا نہیں ہوتی, کیوں قانون پر چلتا ہے سب. اور جہاں قانون کے خلاف جو آدمی چلتا رہتا ہے اندر سے انہیں دگدگا رہتا ہے. اور یہ اصول پرست جو آدمی رہتا ہے اس سے ہر آدمی ڈرتا ہے. جو اصول پرست رہتا ہے, یہ اصول کا نام ہم نے سختی رکھا ہے, لیکن سخت نہیں ہے. یعنی جو آدمی بھی اصول پرست رہتا ہے, اصول پرست رہتا ہے, اصول کے مطابق زندگی گزارتا ہے, اس کو میں نے تم نے کیا نام دیا, سخت ہے بابا. یہ آدمی سخت نہیں ہوتی, مزاج کو سخت تم نے سمجھ لیا, نرم کا بہت ہے وہ. دیکھو سختی اور مضبوطی میں آپ فرق نہیں سمجھتے. سختی جو چیز ہوتی ہے نا, سخت جو چیز ہوتی ہے اس کو تھوڑا سا آپ واقعہ کرو تو ٹوٹ جاتی, سمجھا نہیں. جو سخت ہوتا ہے, جو سکی لکڑی ہے سخت ہے کہ نہیں, اسے تھوڑا سا ایسا کرو تو ٹوٹ جاتی ہے. اور کچی لکڑی ہے مضبوط ہے, بیت کی لکڑی ہے, آپ اس کو اصول ہے یہ مضبوط ہے, آپ اس کو کیسا بھی گھماؤ ٹوٹ جائے گا. یہ اصول ہے, سمجھا, اصول پر ہے, اصول پر ہے. تو آپ اس کو کیسے وہ ٹوٹے گی نہیں. جو اصول پرست رہتا ہے نا تو اس کو ہر آدمی, ہر ڈپارٹمنٹ میں جو بھی آدمی اصول پرست رہتا ہے اس سے ہر لوگ ڈرتے رہتے ہیں. اسے کیا بولتے ہیں, سخت ہے بابا. نہیں, سخت نہیں, اصول پرست ہے. اور تم نے سختی کو مضبوطی کا, مضبوطی کا سختی نام رکھا, سخت نہیں رہتا. آدمی بعض لوگوں گھروں کے اندر میں ڈسپلن والے رہتے ہیں, چاہتے ہیں کہ بھائی ہمارے گھر سب ڈسپلن والا ہو, اصول پرست ہو, ضابطے پر ہو, قانون پر ہو. اب وہ آدمی بعض سخت مزاج نہیں اس کا, یہ اصول پرست ہے. اس اصول پرست والے کو تم نے کیا رکھا نام, سختی. اور سختی کا نام مضبوط ہے, اس کو آپ فرق نہیں سمجھ کرتے. ایسے بہت سارے ہماری زندگیوں میں ایک ایک باریک باریک باتیں ہیں, اس کا نام آپ نے الگ جو ہے. اس لیے کہتے ہیں نا, جو چیز ہم کو کرنا ہے وہ آپ نہیں کر رہے ہیں, اور جو چیز نہیں کرنا ہے اس کو اپن بڑے
کسی طریقے سے اس کو اپنا ہی رہے تو پریشانی آنا لازم. اللہ تعالیٰ تمہیں اور مجھے کہیں آپ کی دل و دماغ میں بات اتری کہ نہیں مجھے سمجھ میں نہیں آیا کہ بھائی آپ عقل پرست ہے یا خدا کے بندے ہیں, کس کو آپ پرستش کر رہے والے بتاؤ گے آپ؟ کس کے بندے بنیں گے؟ عقل کے. اور جو آدمی عقل کا بندہ ہوگا وہ, اور آج آپ ان کائے کے بندے ہیں, دماغ میں آنے آتا تمہیں؟ ہاں یہ شعور کو کس کے بندے بننا چاہیے. بہت بڑا سبق ہے یہ. اس لیے اگر اتنا بھی بات سمجھ میں آ گئی تو بہت بڑی آپ نے نعمت سمجھ لی, اور اسی میں آپ کو سکون ملے گا. کل بھی سکون, راحت, چین, سکون, راحت اسی میں مل جائے گی. تو میں نے قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا خط کا خلاصہ آپ کو بتا. اللہ تعالیٰ مجھے اور تمہیں کہنے سننے کا عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ. اللهم صل على محمد اللهم الحمد. اے اللہ ہم سب گناہگار ہیں, آخر ہم سب کے بندے ہیں. اے اللہ ہم سب کے سب گناہ کو معاف فرما. اے اللہ نفس پرستی بن گئے ہیں. اللہ نفسانی خواہشات کے ہم سب تابع بن گئے ہیں. ہم سب کے گناہ کو معاف فرما. اللہ جل عظیم کو معاف فرما. اے اللہ آئندہ گناہوں سے اللہ کو ہماری حفاظت فرما. اے اللہ آئندہ گناہ سے ہم سچی پکی توبہ کرتے ہیں. اللہ ہم سب کی توبہ کو قبول فرما. اے اللہ نفسانی خواہشات سے اللہ ہم سب, اللہ نفس اور شیطان کے فتنے کے اندر ہم سے ملوث ہو گئے. اللہ کو ہماری پوری حفاظت فرما. نفس پرستی سے, بجا سے, نباہ سے اللہ سے ہم سب کی پوری حفاظت فرما. اللہ آپ اور آپ خلیفہ ساسن جن کاموں سے راضی ہوتے وہی کام ہم سب کو کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ آپ اور آپ خلیفہ ساسن جن کاموں سے ناراض ہوتے ان کاموں سے اللہ ہماری پوری حفاظت فرما. اللہ اس میں ہم جتنے مدارس ہوتے ہیں سب کو قبول فرما. آنے جانے والوں کو قبول فرما. اس میں جو لوگ جس طریقے سے بھی تعاون کرتے ہیں, محنت کرتے ہیں,